सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ یہ بحث اور جھگڑا کرنے سے جو ہے نا بہت زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بحث و تکرار اس انداز سے کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ اس سے باہمی اشتعال پیدا ہوتا ہے اور آپس کے لوگ دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جیسے چائے کی چسکے لیتے لیتے بحث چلتی ہے نا، اب وہ بحث اتنی اختلاف اور فضول قسم کا اختلاف نا، اس طرح فضول قسم کے اختلافات کا روپ دھارتی ہے کہ انسان مشتعل ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے تو چیختا ہے نا، پہلے چیختا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آرام سے بات کرو، اتنی چیخنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے بات کرو۔ تو یار اس کو سمجھو نا، یہ کیوں اتنا مطلب کہ یار ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ بحث، ہر بات پہ تکرار۔ میں بات تو صحیح کر رہا ہوں نا، تو اگلا بولتا نہیں تم بات کہاں صحیح کر رہے ہو بھائی، خالی خالی تم بات صحیح کر رہے ہو۔ اب یہ تھوڑی دیر پہلے تو بڑے سکون اور آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، وہ نسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جناب وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دست و گریبان کرتے، پھر چار آدمی آتے، ارے یار چھوڑو یار کیا ہو گیا، یار دوست ہیں آپس میں بات کر رہے تھے، تم نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس جھگڑے کی بہت ساری وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ اپنے کسی ساتھی کے باتوں میں خلل پیدا کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ دوسری کی تحقیر کا جذبہ۔ اب اس میں کیا انسان چاہتا ہے، چار آدمی کے بیچ میری بات ہوگی نا کہ یار یہ چھا گیا، یار اس کی بات یہ چھا گیا، چپ کرا دیا اس نے سامنے والے کو، تو کیا اگلے کی تحقیر ہے میری برتری ہے، اگلے کی تحقیر ہے، اگلا ذلیل ہوگا، اگلا رسوا ہوگا، اگلا کا مطلب ڈیگریڈ ہوگا، لوگ کہیں گے یار تجھے تو یار آتا نہیں تھا، خالی تو بحث میں پڑ گیا، دیکھ کیسا تیرے کو چپ کرا دیا اس نے۔ اور وہ جس کی تعریف ہوتی ہے نا وہ بھی پھول کا گپا ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب میری تعریف ہو رہی ہے۔ آپ اپنے مزاج پر ذرا غور کیجئے، پلیز غور کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ جو انداز ہے نا کہ برتری چاہنا، دوسرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش، یہ نفس کی دو ایسی خواہشات اور شہوتیں ہیں جن پر قابو پانا بڑا سخت ہے، یعنی دباوا ہوتی ہے نا اس کے اندر۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی وجوہات لکھی ہے کہ اس کی ایک وجہ تکبر ہے۔ ہاں لکھا ہوا ہے، جھٹکانا کھائیں، تکبر ہے، یعنی تکبر کی کچھ جراثیم اندر ہوتے ہیں، خود پسندی ہوتی ہے، چاہ پسندی ہوتی ہے، چار آدمی میں واہ کروانے کا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو چپ نہیں رہ سکتا نا وہ۔ آپ دیکھیں بعض لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں، اول تو آ کر چپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا کبھی آپ نے خاموش آدمی کا کوئی مخالف دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی آئے گا، لوگ اس کو بلائیں گے، ہر دعوت میں آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب یہ دعوتوں سے جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے منع کیا تھا نا اس کو مت بلانا، تو نے بلایا نا اس کو، دیکھ کیا ہوا، دعوت خراب کر دی نا اس نے، اپنا ماحول کہتا خراب کر دیا۔ ہاں یار کیا کرے، لیکن یار اب ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ تو میں تھوڑا سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں اتنی بحث، تکرار اور بالخصوص تنقید چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ چائے بھر کے دی، بھائی یار چائے تو پوری بھر، ہاں بھائی چائے میں تو پوری بھر کے دے دیتا ہوں، تھوڑی دیکھا اس کو پانی دیں، یار پانی تو تھوڑا ٹھنڈا پلا دیتے، آپ بھائی ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہوں، یار تھوڑا اے سی تو تیز کرتے یار، کیسا گرمی ہے یار، آپ کو یا پتا نہیں ہے، آپ بھائی میں تیرے لیے اے سی بھی تیز کر دیتا ہوں۔ کھانا بچھا دیا، کھانا کھایا، یار کھانا تو ویسے اچھا ہے، اور وہ جو نہیں پکایا تھا اگر وہ بھی پکاتے نا تو مزہ آ جاتا۔ اب وہ تو پکانے سے رہا، اب بیچاری کی وہ بچوں کی امی صبح سے لے کر شام تک باورچی خانے کے اندر بیٹھی، مہمان آئے گا اس کی تواضع کرتی، اور آپ نکال کے بیٹھ گئے، یار یہ حلوہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا یار، دیکھ بھائی میں حلوہ بھی مائکرو ویو میں گرم کر کے دوبارہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی کے پسندیدہ لوگ نہیں بنتے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، تنقید، اس طرح بحث کرنا،
تکرار کرنا، الجھنا، جھگڑے کرنا، اس سے گھر کا ماحول بھی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے گھر کا ماحول، چاہے وہ کیسے ہی گھر کے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جو بھی ہوں. اس پر یہ غور کرے کہ گھر کا ماحول یہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گھر میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اکملیت کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں نا وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، میں جو چاہتا ہوں تو وہ بولو، میں جتنا چاہتا ہوں اتنا بولو، جو الفاظ چاہتا ہوں اتنے الفاظ بولو. میرے پاس جب بھی بچہ آئے اٹینشن ہو، میں جب بھی بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھوں وہ اچھی ہی بات کرے، کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات کرے ہی نہ. میں جب بھی کھانے پر بیٹھوں ہر کھانا میرے مطلب کا ہو، میں جب بھی جاؤں میرے لیے سارے حاضر ہوں، ہر چیز میرے مطلب کی ہو، ہر چیز جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو، میں جس طرح لوگوں کا رویہ چاہتا ہوں اسی طرح میرے ساتھ رویہ ہو، بس میں جیسا چاہتا ہوں نا ویسا ہوتا رہے، ایسا ٹھیک 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 ہوتا رہے. تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا آدمی یہ کبھی خوش نہیں رہتا، وہ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو ایسا بھی خوش نہیں رہتا کیونکہ وہ ہر بات پر تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یار یہ کیا لے کر بیٹھو، یار یہ کیا لے بیٹھو، سیدھے ہو جاؤ، الٹے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ نہیں پہنو، وہ نہیں پہنو، یہ کیا لیا ہے، وہ کیا لیا ہے، ایسے نہیں بولو، ویسے نہیں بولو. اتنا وہ آدمی بور کرتا ہے اور اتنا وہ آدمی تکلیف دیتا ہے. پھر اس کی زبان بھی تیز ہوتی ہے، بحث و تکرار کی اس کی عادت ہوتی ہے، تیز دھار کی طرح وہ ادھر مار ادھر مار، ادھر زخم ادھر زخم، بس تار پھاڑ مار دھار کرنے میں وہ مصروف عمل ہوتا ہے اور بات بات پر تنقید کرتا ہے، قدم قدم پر نکتہ چینی کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے ایسا شخص لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ یار لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے بٹھاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے دعوت نہیں دیتے. یار آپ صحیح ہو جاؤ نا، لوگ کیوں آپ کو دعوت نہیں دیں گے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد عامر ہے، والدہ کا نام کلثوم بی بی، اور میں 2 سال سے بیمار رہتا ہوں. اب کچھ زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں، دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، جسم کا گوشت خشک ہوتا ہے، سوکھتا جا رہا ہے.